بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاج محل محبت کی علامت ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنا وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار تھے۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ حاکم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت و خیرات کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمانر ہوا کرتا تھا، شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہرین کو تاکید کی کہ اپنے آپ کے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے پکا پختہ اور بے مثال کر دے۔ اس اپنے میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہسوار بنائے گی۔ دنیا کے تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کے سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں ماہر تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ اندازے کے مطابق تقریباً 500 تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائی، سارے انتظامات مکمل کیے گئے اور ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے روکنے کے لیے مدینے سے دور ایک ایسی بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ شہر کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی وجہ سے اگر کسی کی پتھروں میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی شہر میں بھیج دیا جاتا تھا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کا کام کے دوران باوضو ہے، درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک جالی کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے۔ ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے کوئی تعبیر نہیں کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔